میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجلس کو مضبوط کریے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے. اگر آپ مجلس کو مضبوط نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کا اسی طرح ایکسپلائٹیشن ہوگا، اسی طرح آپ کا استحصال کیا جائے گا. اس استحصال سے بچیے. وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سب سمجھنا ہوگا، اور جتنی دیر ہم اس کو سمجھنے میں کریں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہمارا ہوتا رہے گا. ہمیں کوئی اسی طرح سے مارتا اور پیٹتا رہے گا، اسی طریقے سے ہماری موب لنچنگ ہوتی رہے گی، کوئی بھی کہیں پر بھی مار دیتا ہے. اسی طرح سے جتنی دیر ہم اس کو سمجھنے میں کریں گے، جتنی دیر ہم اپنی قیادت کو کھڑی کرنے میں لگائیں گے، جتنی دیر ہم اس کو سمجھنے میں کریں گے، اتنی ہی دیر تک ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے. اسی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنی آواز کو کھڑا کرنا ہوگا، اپنی قیادت کو کھڑا کرنا ہوگا، نہیں تو ہمارے ساتھ میں اسی طرح سے ہوتا رہے گا. یقیناً بی جے پی کو ہرانا، کون نہیں چاہتا کہ بی جے پی کو ہرائیے یقیناً بی جے پی کو، ہم بھی ساتھ ہیں. کیا تلنگانہ میں 2014 کا پارلیمنٹ الیکشن، 2019-18 کا اسمبلی کا الیکشن ہوا، کیا ہم نے بی جے پی کو وہاں پر نہیں روکا؟ کیسے روکا ہم نے تلنگانہ میں بی جے پی کو؟ 2014 کے اسمبلی کے الیکشن میں روکا، ویدھان سبھا کے 2018 میں روکا، اور انشاءاللہ 2023 میں بھی روکیں گے. اگر کسی کو یہ سبق لینا ہے کہ بی جے پی کو کیسے روکتے ہیں تو وہ اسد الدین اویسی سے لے، ایم آئی ایم سے لے، وہ حیدرآباد کے ایک ویکتی سے لے جنہوں نے بی جے پی کو روکنے میں اپنی طاقت جھونکی اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو روکنے میں کامیاب بھی ہو گئے. لیکن یہ صرف ڈائیلاگ بازی نہیں کرتے ہیں، ڈائیلاگ کی آڑ میں یہ ووٹ کھینچنے کا کام نہیں کرتے ہیں. یہ جو وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ کسی چیز کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں تو جب تک بیڑا پار نہیں ہو جاتا یہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. آخر کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں وہ تو یہی بتا سکتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں آگے کہ اویسی صاحب نے کس طریقے سے بی جے پی کو روکا اور کیسے بی جے پی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان پر ہی بی جے پی کو جتانے کا آروپ لگتا ہے، بی جے پی کی ٹیم ان کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل بی جے پی کو روکنے میں اگر سکسیسفل ہوتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے اسد الدین اویسی نے بی جے پی کو روکا. مگر روکتے کیسا ہمیں سنو، آپ کیسا روکتے ہیں؟ پورے بھارت میں مسلمان مر جاتا ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے، تو ہم تلنگانہ میں ہم مرتے نہیں، ہم زندہ رہتے ہیں. زندہ رہ کر بی جے پی کو روکتے اور اپنے آپ کو طاقت دیتے ہیں. 7 ایم ایل اے جیتتے ہیں اور پھر بی جے پی کو روکتے بھی ہیں. مگر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نہیں پیارے، تم مٹ جاؤ، مر جاؤ، گھر برباد کر لو، مگر بی جے پی کو روکو، کیونکہ تمہاری خبروں کے اوپر ہم اقتدار کا محل تعمیر کریں گے. یہی تو ہو رہا ہے نا. ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر کے کانگریس اپنے اقتدار کا محل تعمیر کرتی ہے. ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر کے اقتدار پر آتے ہیں. ہمارے بچوں کو جیل میں ڈال کر مکھیہ منتری اور وزیر بن جاتے ہیں. مسلم علاقوں کو پسماندہ رکھ کر اپنے اقتدار کی محلوں کو چمکایا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر آپ کو کڑوی لگ رہے ہیں تو مجھے معاف کرنا. میں لچھے دار گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. اللہ نے مجھے جب کھڑا کیا ہے بولنے کے لیے، تو بھارت کا پارلیمنٹ ہو یا پھر قوم کی سرزمین ہو، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بی جے پی کے 300 ایم پیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اگر میں کہتا ہوں کہ بھاجپا بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، تو کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ بغیر کسی سے ڈرے، کیونکہ میرا یہ بنیادی حق ہے سمویدھان کے تحت. کاش اپنے اس فریضے کو ہماری قوم کے دانشور لوگ اور ہماری قوم کے وہ ودھائک اور سانسد جو اللہ کو حاضر ناظر جان کر شپث تو لیتے ہیں مگر ان 5 سالوں میں اپنی اس غریب عوام کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں. عوام ان سے توقع رکھتی ہے، امید رکھتی ہے کہ ہمارے بیچ آئے گا تو ہمارے بہت سے مسئلوں کا حل نکلے گا، لیکن نہ جانے کون سی بزدلی ان پر چھا جاتی ہے کہ اپنے گھر سے نکلنے کو گوارا نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں ایسے ہی بے باک اور بے خوف لوگوں کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے ہی بے باک اور بے خوف ودھائک اور سانسد چاہیے جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکے.